انہوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی تو دیکھا، تو آپ بتائیں کہ حضور کی مقدس آنکھیں کیسی لگی؟ فرماتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدب اشفار العین، کہتے ہیں آپ آنکھوں کی بات کرتے ہیں، میں تو نگاہ کو اٹھا کے دیکھا تو میری تو نگاہیں سرکار کی پلکوں پر ہی رک گئیں۔ کیسے پلکوں کو دیکھا؟ فرماتے ہیں احدب اشفار العینین، کہ جب میں نے حضور کی پلکوں کو دیکھا تو اس طرح کی خوبصورت گھنی پلکیں میں نے کبھی کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ اور یہی بات ہم حضرت ام معبد سے پوچھتے ہیں، یہ وہ تھیں جب سفر کا دورانیہ تھا، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، تو سرکار دو سران حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اس کٹیا میں کچھ مائی سے جا کر پوچھو پانی ہے؟ پوچھا پانی نہیں ہے، تو مریل سی بکری کھڑی ہے، حضور نے فرمایا کہ اسے پوچھو کہ بکری کا دودھ دو لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ویسے ہی مریل ہے، یہ تو ابو معبد اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، یہ جا سکتی نہیں تھی اسی لیے تو یہاں کھڑی ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اسے کہو اجازت تو دے دے۔ انہوں نے کہا یہ مسافر بھی عجیب ہے، میں کہتی ہوں بکری مریل ہے، دودھ اس کے تھنوں میں نہیں، اور یہ مسافر کہتا ہے ذرا اجازت دے دو۔ وہ پرجوش ہوئے کہا جاؤ اسے اجازت ہے، کیا کرنا ہے؟ بس کائنات کی آقا ہے جنہوں نے قدم رکھا تھا مدینے کی گلیوں میں، تو اس خاک کو بھی خاک شفا بنا کر اس محبوب نے جب اپنا دست اطہر اس مریل بکری کے وجود پر رکھا تو پھر کائنات کی آقا نے فرمایا ام معبد لاؤ برتن، لاؤ برتن۔ ایک آیا، دو آیا، تین آئے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور ابھی تک بکری کے تھنوں میں دودھ موجود تھا۔ اور ذرا اس اماں سے پوچھتے ہیں اماں آپ بتائیں کہ سرکار کے آپ نے رخ طابہ کو دیکھا، آنکھیں کیسی لگیں؟ آنکھیں کیسی تھیں؟ کہتے تم یہ کہتے ہو آنکھیں کیسی، میں نے بھی پلکوں کو دیکھا تو دیوانی ہو گئی۔ فی اشفارہ وطفن، کہتے ہیں جب میں نے حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو پلکوں پر میری نظر ٹک گئی، آپ کی اوپر والی پلک اوپر جا رہی تھی، نیچے والی پلک نیچے آ رہی تھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فی اشفارہ وطفن۔ اور تھوڑا سا دوبارہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اور بتائیے، چونکہ آپ نے زیادہ دیکھا، بچپن میں تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسود الحدقہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحدقہ۔ ذرا توجہ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے سرکار دو سرا کی مقدس آنکھ کی سفیدی، ایک ہے سفیدی کے اندر ایک اور دائرہ، ذرا غور کریں، ایک ہے اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ، ایک ہے اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ، اس دائرے کے اندر ایک ہے نقطہ۔ ایک دوسرے کی آنکھ کو بھی دیکھیں، کبھی شیشے میں دیکھیں، دائرے کے اندر دائرہ، دائرے کے اندر دائرہ، دائرے کے اندر دائرہ، آخر میں جا کر ایک نقطہ آتا ہے۔ حضور سیدنا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جب میں نے خوب گہرائی سے کائنات کے آقا کی مقدس آنکھ کو دیکھا تو میں اس دائرے کے اندر کے دائرے کے اندر کے دائرے کے اندر کے آخری نقطے کو دیکھا تو خدا کی قسم اس جیسا خوبصورت سیاہ رنگ کا نقطہ میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ ایسا نقطہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی تو سرکار کو دیکھا، سرکار کیسے لگے؟ کہتے ہیں اشکل العین، ایک ہے آنکھ،
ایک ہے آنکھ جہاں پر فٹ ہو چکی ہے، وہ سوراخ جہاں پر آنکھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں تم آنکھ کی بات کرتے ہو، آنکھ تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تو وہ سوراخ جہاں آنکھ فٹ ہوتی ہے اس جیسا سوراخ کسی کا نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے پھر پوچھا حضور کو اور بات بتائیں، کہتے ہیں اذا نظرته قلت اکحل العینین ولیس باکحلا ولیس باکحلا۔ فرماتا ہے جب میں نے کائنات کے آقا کے مقدس آنکھ کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، میں نے سوچا سمجھا کہ شاید یہ میرا محبوب گھر سے سرما لگا کر آیا۔ میں نے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ مدینے والا آقا شاید یہ سرما لگا کر آئے ہیں، لیسا باکحلا، حقیقت یہ تھی میرا محبوب خود سرما لگا کر نہیں آیا تھا، یہ وہ سرما تھا جو رب ذوالجلال نے لگا کر بھیجا تھا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ابو طالب سے روایت لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپن آپ نے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کان الصبیان یشبہ رمسن شاسن وَيُشْبِهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دَحِينًا كَحِينًا، کہ کائنات کے آقا کو کیسا پایا؟ کہتے ہیں جو بچہ بچپن کا وہ سونے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کی اٹھنے کی دو نشانیاں، جب ہی سو کر آیا ہے اس کی آنکھوں چندھائی ہوتی ہیں، پچکی ہوتی ہیں، مواد لگا ہوتا ہے، اور اس کے سر کے بال کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہی تجزیہ کر لیا جاتا ہے یہ سو کر آیا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، کان الصبیان یشبہونا رمسن شاسن، جو بچہ بیدار ہوتا اس کے آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوتی، بال اس کے کھڑے ہوتے، لیکن یشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کحیلا، مگر جب آمینہ کا لال عبداللہ کا راج دلارا وحی یوحا کے لبوں والا بیدار ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، بالوں پہ تیل لگا ہوتا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب تشریف رکھیں، بیٹھ جائے اللہ اب محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اچھا اگلی بات اور بھی ذرا سنیں، یہ تو سارے ہیں نا، کیوں نہ سرکار کی اماں سے حضور سے پوچھیں، آپ نے تو بالکل ہی بچپن میں دیکھا، آپ نے تو ننھے حضور کو دیکھا، تو ننھا حضور کیسے لگے؟ ابھی تو بچپن میں ہے۔ پہلی بات تو ہے یستہ منہ ریحہ، فرماتی ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو مکان کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، مگر جب میرا یہ محبوب لاڈلا پیدا ہوا ہے رب ذوالجلال نے سارے علاقے کو خوشبودار کر دیا۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُهُ كَانَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، سینے کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، انداز کو دیکھا تو جو مجھے محسوس ہوا جیسے 14ویں کا چاند میرے گھر میں آ گیا۔ اور ذرا تھوڑا سا اور بھی پوچھتے ہیں، ایک اور خاتون نے بھی دیکھا جنہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، ہماری اماں ہے۔ ماں جی آپ نے بھی سرکار کو دیکھا تو سرکار کیسے لگے؟ وہ جملہ ذرا سنا، آپ فرماتی ہیں لنا شمسن بلیل آفاق شمسن
لنا شمسن بل الآفاق شمسن والشمسی خیر من شمس السمائی. آپ فرماتے ہیں دنیا والو ایک ہے تمہارا سورج اور ایک ہے میرا سورج. ایک ہے تمہارا سورج ایک ہے میرا سورج. لنا شمسن بل الآفاق شمسن والشمس خیر من شمس السمائی. مگر یاد رکھنا کہ تمہارے سورج سے میرا سورج اچھا ہے. ان شمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء. وہ اچھا اس لیے ہے تمہارا سورج چلتا ہے مشرق سے چلتا ہے اور رات کو گم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. مگر میرا سورج وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں بھی روشنی دیتا رہتا ہے. اور یہ سورج روشنی کیسے دیتے ہیں ذرا غور کریں. اذا تبسم لقد اضاء البیت. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے تھے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاعیں برآمد ہوا کرتی ہیں. اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین الثنایا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کلام فرمایا کرتے اذا تکلم تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. شیخ قرطبی فرماتے ہیں لم یظہر تمام حسن ہی والا لما طاقت اعین الصحابۃ النظر الیہ. خدا کی قسم حضور کا سارا حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا. سارا حسن مصطفیٰ ظاہر نہیں ہوا. حسن مصطفیٰ پر تو کئی پردے پڑے ہوئے ہیں. وہ کئی پردے پڑے ہوئے ہیں. اگر سارا حسن مصطفیٰ یک دم ظاہر ہو جاتا تو کسی آنکھ کے اندر یہ تاب نہ ہوتی کہ وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اچھا اب غور کریں. شیخ قرطبی نے فرمایا سارا حسن مصطفیٰ ظاہر نہیں ہوا. جیسے جیسے پردے ہٹتے چلے گئے پردے ہٹتے چلے گئے حسن مصطفیٰ ظاہر ہوتا ہے. سادہ سا مطلب حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا. اللہ نے فرمایا والضحیٰ تیرے رخ تاباں کی قسم ہے. ایک اور پردہ ہٹا فرمایا واللیل اذا سجا تیری زلف دو سرا کی قسم ہے. پردہ تھوڑا سا ہٹا فرمایا الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا. پردہ تھوڑا سا ہٹا تھوڑا سا پردہ ہٹا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. جب میرے محبوب تو ان سے بیعت لے رہا تھا کیا سمجھتا تیرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا؟ وہ تیرا ہاتھ نہیں وہ تو تیرے رب کا ہاتھ تھا. تھوڑا سا پردہ ہٹا فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جب تو کنکریاں پھینک رہا تھا وہ کوئی تو پھینک رہا تھا. سرکار کنکریاں پھینک رہے تھے وہ کوئی تو پھینک رہا تھا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. فرمایا محبوب ہاتھ تیرا تھا مگر کنکریاں تو میں خود خدا پھینک رہا تھا. پردہ تھوڑا سا ہٹا تھوڑا سا پردہ ہٹا. کائنات کیا کا نگاہیں جھکا کر دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزع عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ. نگاہوں کو جھکا کے دیکھا زمین کے پاتال کو دیکھ لیا. صلاۃ الکسوف پڑھ رہے ہیں الجامع الصحیح البخاری اور پیار سے کہتا ہوں خدا کی قسم ہر محکمے کا بندہ پیار سے ہر محکمے کا بندہ سنے. بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو صحیح بخاری کو آج اٹھاؤ. تم کسی بھی مسلک سے متعلق ہو یہ حسن مصطفیٰ ہے. نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا. حضور نماز کے دوران آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ جملہ ذرا سنو جملہ ذرا سننا. فرمایا انی رأیت الجنت. کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا مگر خدا کی قسم جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا.
نعرہ لگانے کا سٹائل بھی اپنا ہی ہے بھائی. یہ میں نے اس سے پہلے یہ سٹائل تو کسی ماشاءاللہ اللہ اور برکت. اور یارو ذرا غور کریں حسن مصطفیٰ سے پردے ہٹتے ہیں اور پردے جب ہٹے کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، فرمایا کہ میں نے جنت کے جلووں کو دیکھا. الجامع صحیح البخاری، بخاری کو بخار سے نہ پڑھو، اوے بخاری کو پیار سے پڑھو. حضور ہاتھ اوپر بھی تو بلند فرما رہے تھے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا فَتَنَابَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا لَوْ أَخَذْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. سرکار نے فرمایا جب میں نے جنت الفردوس کو دیکھا تو جنت الفردوس کے درختوں پر لٹکے ہوئے پھلوں کو دیکھا تو میں ہاتھ بڑھا کر ان پھلوں کو توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا. ہر محکمے کا بندہ سنے اور کوئی ہاتھ ایسا ہے. ام سلیم پسینہ چل رہی ہے، میرے کائنات کے آقا ایک آرام فرما ہے، چمڑے کی چادر آرام فرمائے، پسینہ اس پر لگا ہوا. ام سلیم شیشی میں بند کر رہی. سرکار دو سرا نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ جملہ ذرا سننا. فرمایا ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا، حضور یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، شیشی میں بند کر رہی ہوں. جب کبھی میری سہیلیاں کبھی کوئی ایسا موقع ہوا کوئی گلاب کی خوشبو لگائے گی، کوئی چنبیلی کی خوشبو لگائے گی اور حضور میں بھی نکال کر پسینہ مصطفیٰ لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. شیخ ابن تیمیہ انہیں ایک جگہ پر لکھا ہے آیات النبوت و براہینہا، آیات النبوت و براہینہا کانت قبل موت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بعد ولادتہ و بعد وفاتہ. آپ لکھتے ہیں اختلاف جس کا جتنا بھی ہو مگر یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کے معجزے حضور کی حیات پاک کے ساتھ خاص نہ تھے. پہلے جتنے نبی آئے ان کے معجزے ان کی ذات کے ساتھ تھے. جب تک تھے تو وہاں پر انگلی کے اشارے سے وہاں سے اونٹنی کو برآمد کیا. جب تک اللہ کے نبی تھے تو ڈنڈا مار کے 12 چشموں کو فن فجرت من حسنتا عشرت عینا 12 چشموں کو جاری کیا. جب تک اللہ کے نبی تھے انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندگی دیتے ہیں. جب تک عیسیٰ ہے معجزہ ظاہر ہوتا ہے. مگر یاد رکھنا عیسیٰ روح اللہ. اماں عرض کرتی مولا بھوک لگی ہے، فرمایا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مولا بھوک لگی ہے، فرمایا اس ٹہنی کو ہلا. مولا یہ تو خوش کیا؟ فرمایا ہلانا تیرا کام ہے، کھجوریں لگانا میرا کام. اور یہ عمل جتنے نبی آئے، سلیمان علیہ السلام آپ کے زمانے میں بڑے معجزات ظاہر ہوئے مگر جب تک تھے ظاہر ہوئے اور ایڑی کو ایک بچہ زمین پر رگڑتا ہے چشمہ زمزم کو جاری کرتا. معجزہ ظاہر ہوا جب پہلے تھے، معجزہ ظاہر ہوا جب پہلے تھے. ابراہیم خلیل اللہ آپ پتھر پہ قدم رکھتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے اوپر جانا چاہتا ہوں. ذات کا پتھر ہے مگر محبوب کا رب کے بندے کا احترام اتنا کرتا ہے، خیال دل میں آتا ہے پتھر اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. جب تک تھے معجزے اظہار ہوا مگر آیات النبوت و براہینہا
کانت فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقبل مولدہ وبعد وفاتہ، مگر آمنہ کا لال جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے معجزوں کا اظہار اس کی زندگی میں تو ہونا تھا ہی صحیح، مگر یاد رکھنا کہ ابھی آمنہ کا لال آیا نہیں تھا، معجزوں کا اظہار پہلے بھی ہو رہا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کہیں گے شاید مظہر فرید کیسی بات کر رہا ہے، ایک بندہ آیا ہی نہیں تو اس کا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کھیچی میچی میں نہ آیا کرو، ان فضولیات میں نہ آیا کرو۔ اور میں بتاتا ہوں، جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، روزانہ رب سے دعا مانگتے یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، کوئی جواب ہی نہیں آتا، کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ ایک دن خیال کیا کیوں نہ ذرا مانگنے کا انداز بدل لو، مانگنے کا انداز بدلا، مانگنے کا انداز بدلا۔ ہاں، مانگنے کا انداز کیا بدلا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ تو میری بات نہیں سنتا تو محمد کے صدقے سن لے، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ فوراً متوجہ ہوا، آدم باقی باتیں بات کیا، مجھے یہ بتا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو اسے کیسے پہچانتا ہے؟ مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فیّا من روحک، اور میرے وجود کے اندر تو نے اپنی پھونک ماری، فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو جب بلند کیا، فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مولا میں نے عرش کے ستونوں پہ لکھا ہوا دیکھا، ایک نہ تیرا نام لکھا ہوا تھا، دوسری تو محمد کا نام لکھا ہوا۔ میں پہچان گیا، عرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا یہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بڑی ذات ہے، یہ کہ بہت بڑی ذات ہے کہ ادھر تیرا نام لکھا ہے ادھر اس کا نام لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم کہا تو نے سچ ہے، سچ کہا تو نے، صدقتا یا آدم فإن محمدًا أحب الخلق إلي، اے آدم اگر ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے اس محبوب کو رکھ دیا جائے تو یاد رکھنا کہ میرے اس مدنی محبوب کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ کیسے ہو؟ ڈوبا ہوا سورج، اللہم ان علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ علی تو میرا چہرہ دیکھتا رہا، سورج غروب ہو گیا، علی نے نماز اثر پڑھنی ہے، ذرا سورج تو واپس لے دے، سورج واپس آ گیا، ٹوٹا، چاند کو توڑ کر پھر جوڑ کے رکھ دیا، کوئی اس کا ثانی کیسے ہو؟ گلیوں میں چلتے ہیں، انی لعارف حجرا من مکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، ہر محکمے کا بندہ سنے۔ مظہر فرید کے جانے کے بعد بھی مولانا عدنان تو یہی ہے نا، انشاءاللہ یا پوچھیں اس نوجوان سے رابطہ قائم کریں کہ مظہر فرید آیا تھا، وہ یہ بات کر گیا ہے، بات کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کرو یہاں کرو، میں کہتا ہوں دل کھڑا کرو۔ ہاتھ تو کھڑے کرتے ہی رہتے ہیں، اور دل کھڑا کرو، دل کھڑا کر کے اپنے سینے کو مدینہ بنا، اور کائنات کی آقا سرکار دو سرا کی بارگاہ میں اس لیے کہ وہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ، اللہ والے جے ویکھن تا دل ویکھ دے، ذرا دل کو کھڑا کر لے اور بارگاہ مصطفی میں پیش کر دے۔ اور بھئی حضور فرماتے میں گلیوں میں گزرا کرتا، وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ جب حضور احد پہاڑ پہ چلے گئے
تو وہ پہاڑ پر جنبش طاری ہو گئی، کانپنے لگ گیا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ یحبنا من یحبہ۔ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آنے پر یہ جشن منا رہا ہے، سبحان اللہ، جشن آمد مصطفیٰ منا رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ یارو ان کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، جس کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں، اور جس کے مدینے جیسا کسی کا مدینہ نہیں؟ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی نہ کہو یہ ہم جیسا ہے، ان جیسا ہے، تو یہاں کھڑے ہو کر تو جنت کو دیکھ لے گا۔ ان جیسا ہے تو زمین کے اندر کے حالات کو پہچان لے گا۔ ان جیسا ہے کیا کرے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں؟ ان جیسا ہے تو میرے نبی کا تو آج تھا اذا توضا کادو یقتتلون علی وضوئہ۔ حضور جب وضو فرمایا کرتے تھے تو پھر ان کے جسم پاک سے لگنے والا پانی زمین پر گرتا نہیں تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ تام لیا کرتے۔ کیا تیرے بچے تیرا غسالہ تیرے چہرے پہ لگا ہوا پانی یوں سنبھالتے ہیں؟ واللہ ان یتنقم نخامتا الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجہہ وجسمہ۔ جب سرکار دوسرا تھوک مبارک پھینکا کرتے، صحابہ اپنے ہاتھ آگے پھیلا لیا کرتے۔ جس صحابی رسول کے ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ وہ چلا جاتا، وہ جھومتا کہ لعاب دہن مصطفیٰ مل گیا، وہ کبھی چہرے پہ مل لیا کرتا تھا، کبھی سینے پہ مل لیا کرتا تھا۔ اس لیے پتا چلا کہ تو اور شے ہے، وہ اور ذات ہے، تو اور وہ اور، تیرا مقام اور اس کا مقام اور، تیری مسند اور اس کا مسند اور، تیرا ٹھہرنا اور اس کا ٹھہرنا اور۔ تو جائے گا یہاں سے لاہور جا کر کراچی جا کر واپس آ جائے گا، یہاں کے ملکوں کے اندر تو وہاں جا کر واپس آ جائے گا، اور مگر آمنہ کا لال ہے کہ جب یہ گیا ہے تو پھر گیا ہے، تو پھر گیا ہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو جائے کئی گھنٹوں کے بعد لاہور پہنچے، اور یہ آمنہ کا لال چلتا ہے، لمحہ نہیں گزرتا تو بیت المقدس میں پہنچ جاتا۔ نبیوں سے خطبے دیتا ہے، لمحے سے پہلے قرائے نار پہ نیچے، آمنہ کا لال اوپر، قرائے زمہریر نیچے، آمنہ کا لال اوپر، قرائے نار نیچے، آمنہ کا لال اوپر، قرائے ہوا نیچے، آمنہ کا لال اوپر، اور یہاں تک گیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی جھلک دیکھتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے، اور باتیں کر کے واپس آ جاتا ہے، اور پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغی۔ محبوب تو نے جب اپنے رب کو دیکھا، نہ یہ آنکھ ہٹی ہے، نہ یہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یارو یہ سرکار دوسرا کی مقدس آنکھ، اب دیکھو یہ مقدس آنکھ اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم نے اتنے لوگوں سے پوچھا، آؤ حضرت اسود ایک یہودی کے چرواہے بکریاں چراتے ہوئے نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہو رہا تھا۔ اس بندے نے جن کا نام اسود ہے جب دیکھا، بس دل کا سودا مصطفیٰ سے ہو گیا۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے؟ کدھر جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو تیری بکریاں ہیں؟ کہا کہ نہیں، بکریاں تو ایک یہودی کی ہے، میں اس کا چرواہا ہوں، مگر میں اب آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ کائنات کے آقا نے فرمایا بکریاں چھوڑ تو آ۔ انہوں نے کہا نہیں، بس بکریاں کوئی اور طریقہ کہیں۔ سرکار دوسرا نے کہا کہ دیکھو یہ مٹی کو لیا، ایک طرف پھینکا، فرمایا ان ساری بکریوں کا رخ ادھر کر دے، کوئی بکری راستے میں نہیں رہے گی، وہ اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ ساری بکریاں اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ ادھر سے حضرت اسود میدان جنگ میں اترے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی وہ ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں ذرا نگاہ نبوت سرکار کے سامنے رکھا گیا، سرکار انہیں بڑے غور سے تک رہے،
بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد سرکار نے اپنا رخ تابہ پھیر. صحابہ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی حضرت اسود سے. سرکار نے رخ پھیر لیا. عرض کی حضور آپ نے رخ کیوں پھیر لیا؟ وہ جملہ ذرا سنیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے. سرکار نے فرمایا ان معہ زوجتیہ من الحور العین. سرکار نے فرمایا کہ پہلے یہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا، ابھی میری نگاہ نے دیکھا کہ رب ذوالجلال نے جنت الفردوس سے اس میرے غلام اسود کے لیے 2 حوروں کو بھیج دیا ہے، وہ اس کی بیویاں ہیں. تو مجھے حیا آئی تو میں نے کہا کہ یہ اسود کی بیویاں، تو میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. یہ میرے نبی کی نظر ہے. اور صرف یہی نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. کائنات کی آقا کی نظر. سرکار فرماتے ہیں انی رأیت جعفر جتیر فی الجنت مع الملائکہ. کتنی چیزوں کا سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا میرا غلام جعفر یتیر، میرا غلام جعفر جو شہید ہو گیا، یہ جنت الفردوس میں حوران جنت کے ساتھ یہ سیر و تفریح کر رہا ہے. دیکھو جس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے حضرت جابر کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھ لیا، اور جنت کے اندر ملائکہ کو، فرشتوں کو، حوران جنت کو بھی دیکھا. ایک ہی لمحے میں یہ نگاہ مصطفیٰ ہے کہ جس نے اتنا فیضان دے دیا. صحیح روایات کو اٹھائے، مشکات المصابیح کو اٹھائے. ایک یہودی وہ بکریاں چرا رہا، بھیڑیا آیا اچک کر لے جانے لگا. یہودی نے، لمبی روایت ہے، یہودی نے اس کے منہ سے اپنے جانور کو چھڑا لیا. بھئی بھیڑیے تو بھاگ جاتے ہیں، مگر وہ سامنے بیٹھ گیا ٹیلے پر اور باتیں کرنے لگا کہ مجھے یہ بتا، آج تو نے میرا لقمہ جو بکری میں نے لے کر جا رہا تھا، تو نے میرا لقمہ میرے منہ سے چھینا، کیا کبھی تیرا لقمہ میں نے چھینا؟ وہ یہودی حیران ہو گیا کہ بھیڑیا ہو کر باتیں انسانوں کی طرح کر رہا ہے. اگلا جملہ سنیں. بھیڑیا کہتا ہے لا تعجب ان عاجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم. اس بھیڑیے نے کہا کہ میرے انسانوں کی طرح باتیں کرنے پر تعجب نہ کر، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال آ گیا. یخبرکم بما مضى، اس کی نظر اتنی تیز ہے. یخبرکم بما مضى وما هو کائن بعدکم، وہ گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبر دیتا ہے اور آنے والے حالات بھی بیان کر دیا کرتا ہے. اس کی نظر اتنی تیز ہے، یعنی اتنی نظر. خود سرکار فرماتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کسی کو کل کا پتہ نہیں. ہاں از خود کسی کو پتہ نہیں، مگر جسے رب بتلا دیتا ہے اسے پتہ چل جایا کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں لَعُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. خیبر فتح نہیں ہو رہا اور میں آنے والی کل، یہ ہے نگاہ، سبحان اللہ، آنے والی کل جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، وہ آگے بڑھتا جائے گا، کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جائے گا. ہر آنکھ اگلے دن حضور کی تک رہی ہے، شاید میرا نمبر آ جائے، شاید میرا نمبر آ جائے. مگر ہوا کیا؟ سب پر نگاہ مصطفیٰ پڑی. فرمایا اینا علی بن ابی طالب، بتاؤ میرا علی کہاں؟ عرض کی حضور فی عینیہ وجع، حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا لے کر آؤ. سادہ سا مطلب تھا دارالشفا میں لے کر آ جاؤ، لے کر آؤ. جب انہیں لایا گیا اگلا جملہ سنیں، فَبَصَقَ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ لم یکن بہ وجع، کائنات کے آقا کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکالا۔ حضور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ وہ آنکھوں کا لوگ علاج کراتے ہیں، مہینہ بھر آرام نہیں آتا، 15 دن تک آرام آتا ہے، جی کسی کو ہفتے بعد آرام آتا ہے، بہت جلدی ہو جی 3 دن کا کورس ہے، اور زیادہ جلدی ہو جی 1 دن سے پہلے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مگر آمنہ کے لال کا لعاب دہن کیا تھا؟ ادھر سے تھوک مبارک لگایا جاتا ہے، ادھر علی المرتضیٰ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار یہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔